بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از سر ہدایت اللہ، یور سندھی ٹیچر۔ آج ہم اپنی سولی سندھی کا نیا سبق پڑھیں گے۔ ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ کوٹس دکھاؤں گا، وہ ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہے نا، ہمارے پاس یہاں پہ اس سلائیڈ میں جو ہے دو پکچرز ہیں، جس میں ایک طرف جو ہے اشفاق احمد کا کوٹ ہے، دوسری جانب جو ہے ایک دوسرا کوٹ ہے۔ اشفاق احمد کیا کہتے ہیں؟ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ دعا انسان کو اس کے پروردگار میں ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم ہے جو ایک عام شخص آسانی سے خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی قوت عود کر آتی ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سچی عبادت دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ سچی اور صراط مستقیم والی زندگی دعا سے معرض و وجود میں آتی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ انہوں نے دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ دعا جو ہے انسان اور اس کے پروردگار کے درمیان جو ہے ایک رشتہ ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ صرف اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص گنہگار ہوتا ہے اور جیسے گناہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے اور وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ نہ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا مجھے معاف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک نام ہے الغفور۔ الغفور سے مراد ہے مغفرت کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کیا وہ چاہیں گے کہ اس کا بندہ جو ہے جنت کے بجائے جہنم میں چلا جائے؟ تو اس لیے جب بھی کوئی شخص اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے دعا کی اہمیت بتائی۔ انہوں نے کیا کہا کہ وہ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں ہم کہ جب ایک انسان بہت ساری دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ذہنی قوت جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے، اس کو اور جو اس کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تمام حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہی کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے اپنے رب کے درمیان اور انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دعا کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، یعنی کہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کے سامنے ایک لیفٹ سائڈ پہ دوسرا کوٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہے نا، ہم اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن تمہیں مجھے اب اس تاریخ کو اتنے وقت میں تم نے مجھے واپس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے، اور بے حساب عطا کرتا ہے اور واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتا، نہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے احسان جتاتا ہے، نہ کچھ اس طرح۔ باقی لوگ جو ہیں لوگوں سے ہم لے تو وہ ہمارے اوپر احسان بھی جتاتے ہیں اور ہمیں وہ واپسی بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات واحد ایسی ہے جو کہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، دعا۔ تو آج ہم جو ہیں اپنی نظم اپنی بک کی نظم دعا پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ نا ان میں جو شاعر نے جو ہے کیا دعا مانگی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ دعا۔ سبق 12، آپ کے چیپٹر کا سبق نمبر 12 ہے اور دعا چیپٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جس میں دعا ہے لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو ہم وہ پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں آپ کو جو ہے 2 سلائیڈز نظر آ رہی ہیں، ایک سائڈ پہ جو ہے سندھی لکھی ہے جبکہ دوسرے سائڈ پہ اس کی ٹرانسلیشن اردو میں لکھی ہے۔ تو میں یہ پڑھوں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا اور پھر میں اس کی آپ کو تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی لائن میں لکھا ہے اساں کے نئی راہ ڈیکھار مولا جو تنجی مدد آہے درکار مولا۔ کیا کہہ رہے ہیں پہلی لائن میں؟ کہ ہمیں نئی راہ دکھا میرے مولا کہ تیری مدد ہے درکار مولا۔ اس میں پہلی لائن، اس پہلے شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے نیا راستہ دکھا، کوئی ایسا راستہ دکھا جو کہ صراط مستقیم والا ہو، اور جو ہمیں جو ہے صرف تیری مدد درکار ہے، ہم تیری مدد کے بغیر جو ہے دنیا میں بے بس ہیں، اگر تیری مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں کیا کہا ہے کہ ہمیں نئی راہ دکھا، ہمیں ایسی راہ دکھا جو کہ صرف تیری طرف آتی ہو، صراط مستقیم والا راستہ دکھا، اور تیری مدد ہی ہمیں چاہیے کیونکہ تو ہی جو ہے مددگار ہے واحد دنیا میں جو ہے، اور تیرے سوا جو ہے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر دوسری تھرڈ لائن میں اور دوسرے شعر کا ہے ہی بیڑی اساں جی لڈے این لمے تھی کنارے تے آنے تو کر پار مولا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی جو ہماری کشتی ہے نا، یہ ایک ڈول رہی ہے،
ڈول رہی سے مراد ہل جل رہی ہے، ہل رہی ہے زندگی کی کشتی، یعنی کہ ہم جو ہے مشکل میں ہیں، ہماری زندگی کی کشتی جو ہے مشکل میں ہے، اور ہماری زندگی کی کشتی جو ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ تو ہی جو ہے ہمیں کیا کر سکتا ہے، کنارے پر لا کر تو ہمیں پار کر سکتا ہے۔ یہاں کنارے پر لا کر پار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو ہی ہماری زندگی کی تمام مشکلات کو دور کر سکتا ہے، اور ہمیں جو ہے دنیا میں سرخرو کر سکتا ہے۔ تیرے سوا جو ہے ہمارا کوئی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہماری اس کشتی کو، زندگی کی کشتی کو، کوئی ہماری زندگی کی کشتی کو جو ہے ٹول مٹول سے یا ڈولنے سے جو ہے یا پھر ہلنے جلنے سے ہے روک نہیں سکتا۔ دیکھتے ہیں نا زندگی کے انسان کے اوپر مشکل وقت بھی آتا ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، تو جب انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یہ انسان کی جو ایک زندگی کی کشتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود پار کر دیتے ہیں، اور اس کے تمام مشکلات جو ہوتی ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فورتھ لائن میں ہے اساں خیر وٹ ہت ٹنگیندہ نہ آہیوں اساں لائے تنجی دربار مولا۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اساں غیر وٹ، ہم غیروں کے پاس، ہتھ ٹنگیندہ نہ آہیوں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ہم غیروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائیں، ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، تیرے سوا دنیا میں جو ہے ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم جو ہے غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہمارے لیے صرف تیرا ہی دربار ہے۔ اساں لائے تنجے ہی دربار مولا، ہمارے لیے تیرا ہی دربار ہے، ہم کسی اور کے دربار میں، کسی اور کے دربر جا کر جو ہے ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، ہم اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو ہی ہمیں عطا کر۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے محبت کی نن غیر جی وجہ نہ دل میں، سبق پانجھے الفت جو سیکھار مولا۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ محبت جو ہے صرف ہمارے دل میں اپنی محبت ڈالنا، ہمارے لیے محبت نہ کسی غیر کے دل ڈالنا، ہمارے دل میں سبق اپنی محبت کا سکھا میرے مولا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی غیر کی محبت جو ہے ہمارے دل میں نہیں ڈالنا، ہمارے دل میں جو ہے اپنی محبت ڈالنا، اور اپنی محبت کرنے کا، اپنی محبت کا سلیقہ جو ہے وہ ہمیں سکھا، تجھ سے محبت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں سکھا کہ کس طرح ہم تیرے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس طرح ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو اس میں شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل میں کسی غیر کی محبت نہ ڈال، اپنی محبت ڈال دے، کیونکہ جب انسان کے دل میں عشق حقیقی ہوگا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوگا۔ تو کیونکہ عشق مجازی جو ہے انسان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالتا ہے، دنیا بھی ایک فریب ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سیکنڈ لاسٹ شعر ہے ہمارا، مخالف اگیاں تو بڑائیں اساں کے تفولاد شیہج دیوار مولا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں، جو لوگ ہمارے دشمن ہیں، ان کے آگے ہمیں کیا بنا؟ فولاد کی دیوار، یعنی فولاد ایک طرح کے لوہے کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کی دھات ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی دیوار بنا کہ غیروں کے سامنے، جو ہمارے دشمن ہیں، مخالف جو ہیں ہمارے، ان کے سامنے ہمیں ایسا بنا کہ وہ ہمیں توڑ نہ سکے، لوہے کی دیوار بنا، کیونکہ لوہے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مشکل سے انسان توڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ مخالف کے سامنے ہمیں پسپا نہ کرنا، ہمیں مخالف کے سامنے، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے سامنے ہمیں فولاد کی دیوار میرے مولا ہمیں بنانا۔ پھر اس کے بعد آخری شعر ہے، نکاح کوٹ کالر چی آہے ضرورت تو علم ادب سا سینگار مولا۔ نہیں ہے ہمیں کسی شے کی ضرورت، نہ ہمیں کسی چیز کی لالچ ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آخری لائن میں شاعر نے کہا ہے، تو علم ادب سا سینگار مولا، تو صرف ہمیں علم و ادب سکھا، تو ہمیں علم و ادب سے سنوار دے۔ جب علم اور ادب حاصل کریں گے تبھی جو ہے ہم اپنی تمام ضروریات کو خود سے پورا کریں گے۔ ہمیں کسی چیز کی لالچ اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف علم اور ادب کی ضرورت ہے کہ تو ہمیں علم اور ادب سکھا دے، تو ہمیں علم اور ادب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خود سے جو ہے سنوار دے، کیونکہ تو جو ہے بڑا کریم ہے۔ تو ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اس کی جو ہے نظم، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ ہمارے پاس اس سلائیڈ میں ہے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، تو وہ میں مشکل الفاظ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو آپ کی میننگ بتاؤں گا۔ پہلا جو ہے وہ ہے نئی مطلب نیا، دوسرا ہے راہ مطلب ہے رستہ، پھر ہے ڈیکھار کا مطلب ہے دکھانا، دکھا۔ اس کے بعد ہے لڑے کا مطلب ہے جھولنا،
ڈولنا. اس کے بعد ہے بیڑی. بیڑی کا مطلب ہے کشتی. اس کے بعد ہے ٹنگیندہ. ٹنگیندہ کا مطلب ہے پھیلاتے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائڈ کی طرف. اس کے بعد ہے آڑے. آڑے کا مطلب ہوتا ہے لا کر. پھر اس کے بعد ہے وجھے. وجھے کا مطلب ہوتا ہے ڈال ڈالنا. پھر اس کے بعد ہے الفت. الفت کا مطلب ہے محبت. پھر اس کے بعد ہے ہتھ. ہتھ کا مطلب ہے ہاتھ. پھر اس کے بعد ہے بڑائنج. بڑائنج کا مطلب ہے بنانا یا پھر بنا. اس کے بعد سب سے لاسٹ ہے سنگار. سنگار کا مطلب ہے سنوارنا. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آئیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.